بھائی اب تو اس کی اتنی عمر ہو گئی ہے کہ اس کے لیے کسی بڈھے کا رشتہ ہی آئے گا۔ میں جو مشین لگا کے کپڑے دھو رہی تھی، بھابھیوں کے دل خراش تبصرے میرے دل کو چھلنی کر رہے تھے۔ میں جانتی تھی کہ وہ میرے بارے میں ہی باتیں کر رہی ہیں۔ زیادہ تر ان کا موضوع یہی ہوتا تھا کہ آخر فرزانہ کی شادی کب اور کس سے ہوگی۔ میں تو شروع سے ہی خاموش طبیعت کی مالک ایک 40 سال کی خاتون تھی۔ میں نے اپنی شادی کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا تھا، لیکن ہاں لوگوں کو اس بارے میں بڑی پریشانی رہتی تھی کہ آخر میں کب تک بھائیوں کی دہلیز پر بیٹھی رہوں گی۔ آج بھی بھابھیوں کی ایک چھوٹی بہن آئی ہوئی تھی۔ جب وہ ہنس ہنس کر کہنے لگی کہ آپ کی نند مجھ سے پورے 15 سال بڑی ہے اور میرے 2 بچے ہو گئے جبکہ وہ ابھی تک کنواری ہے، پھر بھابھی اپنی بہن سے کہنے لگی ارے ہم کیا کریں، جب اس کے نصیب میں شادی ہی نہیں ہے تو زبردستی ہم کسی کو دلہا نہیں بنا سکتے۔ ایک تو اس کی عمر اتنی زیادہ ہو گئی ہے، اوپر سے لڑکے والوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ لڑکی کو بہت خوبصورت ہونا چاہیے۔ اب یہ لڑکی نہیں بلکہ عورت بن گئی ہے۔ 40 سال کی عورت سے بھلا کون شادی کر سکتا ہے؟ میں چپ چاپ کپڑے دھوتی رہی، لاکھ اپنا دھیان بٹانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن پھر بھی ایسی باتوں پر میرا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ وہ وقت جس طرح سے میں نے گزارا تھا میں ہی جانتی تھی۔ سارے کپڑے دھو کر مشین دھو ڈالی، پھر اپنے چھوٹے سے کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ آنکھوں میں آنسو آئے تو ماضی کی دل خراش یادیں پھر سے ذہن میں چلنے لگیں۔ میرا نام فرزانہ ہے، میں ایک 40 سال کی کنواری لڑکی ہوں۔ گھریلو مجبوریوں اور پریشانیوں کی وجہ سے میری شادی ہی نہ ہو سکی۔ میرے 3 چھوٹے بھائی تھے جو مجھ سے پورے 10 سال چھوٹے تھے۔ اماں کی شادی پہلے سال میں ہی پیدا ہو گئی تھی میں۔ اس کے بعد میں 10 سال کی ہوئی جب تک اماں کے کوئی دوسری اولاد نہ ہوئی۔ وہ بڑی پریشان سی رہنے لگی۔ وہ چاہتی تھی کہ مجھے بھی 3-4 بچے تو ہو ہی جائیں۔ پھر انہوں نے جیسے ہی علاج کروانا شروع کیا تب اللہ نے ان پر مہربانی کی، اور ایک کے بعد دوسرا اور پھر دوسرے کے بعد تیسرا، آخرکار میرے 3 چھوٹے بہن بھائی اس دنیا میں آ گئے۔ اس وقت میں 10-11 سال کی ہو چکی تھی۔ جب میں نے اپنے تینوں چھوٹے بھائیوں کو دیکھا تو ایک ماں کی طرح ان کا خیال رکھنے لگی۔ ان کو نہلانا دھلانا، کپڑے بدلنا، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھنا، غرض کے ہر وہ کام جو ایک ماں کرتی ہے وہ اماں کی جگہ میں کر رہی تھی، کیونکہ تینوں بھائیوں کی پیدائش کے بعد اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ پھر ایک دن انہیں پیٹ میں اچانک درد ہوا۔ جب بھاگ کر انہیں ہسپتال لے کر گئے تب ایک بری خبر ہمیں سننے کو ملی کہ اماں کے پیٹ میں کینسر ہے جو پورے جسم میں پھیل چکا ہے۔ اس خبر نے تو ہمارے ہوش اڑا دیے۔ ابا بھی پریشان رہنے لگے۔ پھر میری ذمہ داری تو تینوں چھوٹے بھائیوں کو سنبھالنے میں ہی پوری ہو جاتی۔ میں بھی اماں کا خیال رکھنے کی کوشش کرتی، لیکن صرف 6 مہینے زندہ رہنے کے بعد آخرکار اماں کا انتقال ہو گیا۔ مجھ پر تو قیامت گزر گئی تھی، لیکن تینوں چھوٹے بھائی جو مجھ سے بہت چھوٹے تھے ان کا سوچ سوچ کر مجھے رونا آتا تھا۔ ایسے میں ابا اور دوسرے رشتہ داروں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، کہنے لگے بیٹا اب تمہیں اس گھر کو سنبھالنا ہے، تم بہنوں کی جگہ پر بھی ہو اور ماں کی جگہ پر بھی۔ یہ بات میں نے اچھی طرح ذہن میں بٹھا لی تھی، اسی لیے اماں کے جانے کے بعد میں اپنے تینوں چھوٹے بھائیوں کے لیے ماں کا کردار ادا کرنے لگی۔ پھر وقت اتنی تیزی سے گزرا کہ پتہ ہی نہ چلا۔ اب میں 25 سال کی نوجوان لڑکی بن چکی تھی۔ میرے رشتے بھی آ رہے تھے، شکل صورت بھی اچھی تھی، اونچا لمبا قد اور بڑی بڑی سیاہ آنکھیں مجھے کافی لڑکیوں سے الگ بناتی تھیں۔ لیکن ایسے میں شادی کیسے کر سکتی تھی جب تینوں بھائی اسکول میں پڑھ رہے تھے؟ ابھی وہ میٹرک کے پیپر دینے والے تھے۔ اگر میں گھر سے چلی جاتی تو ابا اور ان کا خیال کون رکھتا؟ کوئی بھی تو انہیں سنبھالنے والا نہ تھا۔ پھر آخرکار میں نے ابا سے کہہ دیا کہ میں 2-3 سال بعد شادی کر لوں گی، ابھی بھائیوں کو ایسا ہو جانے دو کہ وہ اپنے آپ کو سنبھال سکیں۔ یوں میری بات انہوں نے مان لی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میں خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہی ہوں۔ وقت اتنی تیزی سے گزرا کہ پتہ ہی نہ چلا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میری عمر 35 برس ہو گئی۔ اب بھائی جوان ہو چکے تھے۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد تینوں نے اپنا کاروبار شروع کر دیا تھا۔ پھر ایک دن حیران رہ گئی جب چھوٹا بھائی زہیب آ کر کہنے لگا کہ وہ محلے میں رہنے والی ایک لڑکی سے محبت کرتا ہے، آپ میرے لیے اس کا رشتہ لے کر جائیں۔ میں اس کی شکل دیکھتی رہ گئی۔ اب جا کر ہوش آیا کہ میں نے اپنے لیے کتنا مہنگا سودا کر لیا تھا، لیکن مجھے اس کی خواہش عزیز تھی۔ یوں چند دنوں بعد ہی اس کی اسی لڑکی سے شادی ہو گئی۔ پھر دوسرے دونوں چھوٹے بھائیوں نے بھی اپنی پسند سے شادی کی، اپنا اپنا گھر بسا لیا۔ میری شادی کی عمر نکل گئی۔ ابا میری وجہ سے شدید پریشانی میں مبتلا رہنے لگے۔ انہوں نے رشتے والی عورتوں سے بول رکھا تھا کہ ایسا کوئی رشتہ جو میری بیٹی کے لیے مناسب ہو ضرور لے کر آنا، لیکن پھر وہ ایسے بیمار ہوئے کہ بستر سے ہی جا لگے۔ میری پریشانی انہیں کھائے جا رہی تھی۔ میں انہیں حوصلہ دیتی کہ ابا پریشان نہ ہو، جب میری شادی نصیب میں ہوگی ہو جائے گی، لیکن ابا یہ بات کسی صورت سمجھنے کو تیار نہ تھے۔ اپنے دل پر یہ بوجھ لیے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میرے اوپر تو قیامت گزر گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ابا کا سہارا اتنی جلدی میرے ہاتھ سے چھوٹ جائے گا۔ تینوں بھائی اپنی اپنی زندگیوں میں خوش تھے، تینوں کے ہی 1-2 بچے بھی ہو چکے تھے، لیکن میں ان کی بے دام غلام کی طرح نوکرانی بن گئی تھی۔ ان کی بیویاں مجھ سے ہر طرح کے کام لیتی،
میں بھی جب اپنے کمرے میں تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے جاتی تو کوئی نہ کوئی آ جاتی، کہتی کہ فرزانہ باجی ذرا برتن تو دھو دو، آج صبح سے میری طبیعت خراب ہے۔ تو دوسری آ کر کہتی کہ آج میرے کپڑے دھو ڈالو، مہمان آنے والے ہیں۔ اب اس گھر میں رہنا میرے لیے اور بھی مشکل ہو گیا تھا۔ کاموں کا تھکا دینے والا ایک بوجھ میرے سر پر لاد دیا گیا تھا۔ میں رات کو بستر پر لیٹتی تو بے اختیار میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ اب میں 38 سال کی ایک کنواری خاتون بن چکی تھی۔ میں نے اپنے لیے شادی کی خواہش بھی چھوڑ دی تھی، لیکن گھر میں آنے والی عورتوں کے لیے یہ پسندیدہ موضوع ہوتا تھا۔ انہیں میرے بارے میں باتیں کرنا اچھا لگتا تھا۔ یہ جان کر بڑی حیرت ہوتی تھی کہ میں 38 سال کی عمر میں ابھی تک کنواری ہوں۔ گو کہ میری عمر زیادہ ہو گئی تھی، لیکن دکھنے میں پھر بھی 25-26 سال سے زیادہ کی نہیں لگتی تھی۔ میرا دبلا پتلا جسم اور لمبا قد ابھی بھی چاقو چوبند اور صحت مند تھا۔ پھر ایک دن میں کپڑے سکھانے چھت پر گئی۔ سارا دھیان میرا کپڑوں پر تھا جب میں نے برابر والی چھت پر ایک اجنبی کو کھڑے دیکھا۔ اس کی عمر 25-26 برس ہی ہوگی۔ وہ مجھے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے حیرت بھی ہوئی کیونکہ وہ ایک خوبصورت لڑکا تھا۔ میں سوچنے لگی کہ شاید کوئی نیا کرایہ دار اس گھر میں آ کر رہنے لگا ہے، کیونکہ یہ گھر کافی سالوں سے خالی پڑا تھا۔ مجھے حیرت اس بات پر ہو رہی تھی کہ وہ مجھے اس طرح سے کیوں دیکھ رہا ہے، حالانکہ عمر میں تو میں اس سے کافی بڑی ہوں۔ پھر میں اسے نظر انداز کر کے نیچے آ گئی، لیکن 2-4 دن بعد ہی پتہ چلا کہ ایک خوبصورت نوجوان پڑوس میں آ کر رہنے لگا ہے۔ وہ بہت نیک اور اللہ والا دکھائی دیتا ہے، 5 وقت کی نماز اور قرآن پاک پڑھنے کا پابند ہے۔ پھر جب بھی میں کسی کام سے چھت پر جاتی تو حیران ہو جاتی۔ وہ لڑکا اکثر مجھے ہی دیکھتا رہتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نہ جانے مجھے عجیب سا محسوس ہوتا تھا۔ پھر ایک دن تنگ آ کر میں نے اسے کہہ دیا کہ تم مجھے یوں کیوں دیکھتے رہتے ہو؟ میری بات سن کر وہ عجیب انداز میں مسکرایا اور بنا کچھ کہے نیچے چلا گیا۔ پھر ایک دن سارے گھر والے شادی میں جا رہے تھے۔ خاندان کی کسی لڑکی کی شادی تھی۔ مجھے بھی چھوٹے بھائیوں نے چلنے کا کہا، لیکن میں نے صاف انکار کر دیا۔ میں نے بھابھیوں کے چہرے پر دبی دبی سی مسکراہٹ دیکھی تھی، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اگر میں شادی میں گئی تو وہاں پر موجود عورتیں مجھ سے یہی سوال کریں گی کہ تمہاری شادی کب ہو رہی ہے؟ اب تو کسی بڈھے کا رشتہ ہی تمہارے لیے آئے گا۔ اس لیے میں ان سوالوں سے بچنے کے لیے گھر پر رہنے کو ہی ترجیح دیتی تھی۔ سارے گھر والے چلے گئے تو گھر میں گہرا سناٹا چھا گیا۔ اب میرا دل بھی گھبرانے لگا۔ زیادہ تر تو میں اپنے کمرے میں ہی پڑی رہتی تھی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی، اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ جیسے ہی دروازہ کھولا تو ایک ننھا بچہ نظر آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک سفید کاغذ تھا۔ اس نے وہ میرے ہاتھ میں دیا اور خود بھاگ گیا۔ میں حیران پریشان سی کھڑی اسے دیکھتی رہ گئی۔ پھر جیسے ہی وہ کاغذ کھول کر پڑھا تو اس پر لکھی تحریر پڑھ کر چونک گئی۔ اس پر لکھا تھا، چھت پر آؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اب تو میں دونوں ہاتھوں میں سر تھامے بیٹھی تھی۔ کہیں غلطی سے وہ بچہ یہ خط مجھے تو نہیں دے گیا؟ ہو سکتا ہے کسی لڑکے نے کسی لڑکی کو بھیجا ہو۔ لیکن پھر بھی اپنا دل مطمئن کرنے کے لیے میں اوپر چھت پر چلی گئی۔ گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا، رات کا وقت تھا، ایسے میں چھت پر کوئی روشنی نہ تھی۔ لیکن اچانک ہی مجھے اندھیرے میں کسی کی سفید چمکتی ہوئی آنکھیں دکھائی دینے لگی۔ آگے ہو کر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ یہ تو وہی نوجوان تھا جو مجھے کئی دفعہ اس چھت پر کھڑا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ میں غصے سے اسے کہنے لگی، کیا تم نے یہ کاغذ میرے پاس بھیجا ہے؟ پھر وہ عجیب انداز میں مسکرایا اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں اس کی وجہ پوچھ سکتی ہوں؟ میں غصے سے اس سے کہنے لگی۔ پھر وہ 2 قدم چل کر دیوار کے پاس آیا، سرگوشی کے انداز میں کہنے لگا، کیونکہ تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو۔ اس کے منہ سے یہ بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ پھر کہنے لگی، جانتے بھی ہو میں تم سے عمر میں کتنی بڑی ہوں؟ میں تم سے 10-15 سال بڑی ہوں، اور تم اپنی ماں کی عمر جیسی عورت سے یہ بات کر رہے ہو؟ تمہیں شرم آنی چاہیے۔ میری بات سن کر وہ مسکرا دیا۔ پھر کہنے لگا، میری ماں آپ سے زیادہ عمر کی ہیں، لیکن جب سے میں نے آپ کو پہلی دفعہ دیکھا تھا تب سے آپ مجھے بہت اچھی لگی تھی، اسی لیے تو میں آپ کے سامنے آیا ہوں۔ پھر میں اس سے لاکھ کہتی رہی کہ میری عمر زیادہ ہے، میں بوڑھی ہو چکی ہوں، لیکن وہ یہ بات ماننے کو تیار ہی نہ تھا۔ اس کا ایک ہی کہنا تھا کہ وہ مجھے پسند کرتا ہے۔ پھر میں نے وہیں کھڑے ہو کر اس سے 2-4 باتیں کی اور نیچے چلی آئی۔ بستر پر لیٹی تو اس کی باتیں ذہن میں گردش کرنے لگی۔ ایسے محسوس ہوتا جیسے مجھے اس کے ساتھ باتیں کرنا بہت اچھا لگا تھا۔ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ ایک کم عمر نوجوان ہے، جبکہ میں 40 سال کی ایک کنواری عورت۔ اتنی عمر ہو گئی ہے، اب مجھے کوئی حق نہیں کہ میں کسی نوجوان لڑکے کو پسند کروں۔ لوگ میرا مذاق اڑائیں گے۔ یہی سوچ کر میں بری طرح گھبرا گئی، لیکن پھر بڑی پریشانی کا شکار ہو گئی جب ہر دوسرے دن ایک بچہ ہاتھ میں کاغذ لیے، تحریر لیے دوڑا چلا آتا۔ بس چپ چاپ وہ کاغذ مجھے دے دیتا۔ اس کاغذ کی تحریر سے پتہ چلتا تھا کہ وہ مجھے کس قدر پسند کرتا ہے۔ اس کا ایک ہی کہنا تھا کہ وہ جلد ہی اس سے شادی کر لے گا۔ آخر میں کب تک اپنے دل کو روکتی؟
میں نے ساری زندگی کسی کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا، لیکن اب عمر ایسی ہو گئی تھی، ایسے میں اس نوجوان خوبصورت لڑکے کا بار بار مجھ سے اظہار پسندیدگی کرنا میرے دل میں بھی اس کے لیے جگہ بنا گیا تھا۔ اب میں خوش رہنے لگی تھی، اپنا آپ صاف ستھرا رکھتی، بال سمیٹ کر، صاف ستھرے کپڑے پہن کر مجھے بہت خوشی محسوس ہوتی تھی۔ میری تینوں بھابیاں بھی میرے اندر یہ تبدیلی دیکھ کر حیران تھیں۔ اب وہ مجھ سے دل ہی دل میں جلنے لگی تھیں، کیونکہ بچوں کی پیدائش کے بعد ان کے جسم بہت بھدے اور عجیب سے ہو گئے تھے، جبکہ میں ان کے مقابلے میں ان کے ساتھ کی لگتی تھی، حالانکہ وہ مجھ سے عمر میں کئی برس چھوٹی تھیں۔ سارا دن مجھے کام میں لگا کر رکھتی تھیں۔ میری حیثیت اس گھر میں سوائے نوکرانی کے اور کچھ بھی نہ تھی۔ پھر ایک دن میں نے سنا جب چھوٹی والی بھابی بڑی بھابی سے کہنے لگی، ارے سنا ہے اس برابر والے گھر میں نیا کرایہ دار آ کر رہنے لگا ہے، دکھنے میں بھی بہت خوبصورت ہے، اور نہ جانے اس کے گھر میں سے ہر وقت دھیمی دھیمی سی خوشبو کیوں آتی رہتی ہے، جب بھی یہاں سے گزرو تو مانو دل ہی خوش ہو جاتا ہے۔ پھر دوسرے والی کہنے لگی، ہاں میں نے بھی یہی سنا ہے، سارا دن عبادت کرتا رہتا ہے، بہت نیک اور پرہیزگار لڑکا ہے، نہ جانے کون سی خوش نصیب لڑکی ہوگی جو اس کی دلہن بنے گی۔ ان کی باتیں سن کر نہ جانے کیوں میرے لب مسکرا رہے تھے۔ بے اختیار میں خیالوں میں اپنے آپ کو اس کی دلہن بنتے ہوئے دیکھنے لگی، کیونکہ جس طرح سے وہ ہر دوسرے دن آدھی رات کو مجھے چھت پر ملاقات کے لیے بلاتا تھا، اس سے تو صاف ظاہر تھا کہ وہ مجھ سے ہی شادی کرے گا۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ بھلے ہی چند دنوں کے لیے اس شہر میں آیا ہے، لیکن مجھے شادی کر کے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ جب سارے گھر والے سو جاتے تو پھر بہانے سے میں اوپر چھت پر چلی جاتی، جہاں پر وہ پہلے سے ہی میرا انتظار کر رہا ہوتا تھا۔ ہم دونوں بیٹھ کر گھنٹوں دیر تک باتیں کرتے رہتے۔ میں اسے اپنی ماضی کی باتیں بتاتی کہ کس طرح ماں کے مرنے کے بعد میں نے اپنے 3 بھائیوں کو ماں بن کر پالا تھا، لیکن میری بدقسمتی یہ تھی کہ میری وقت پر شادی نہ ہو سکی۔ پھر ایک دن میں نے اس سے پوچھا کہ اس کے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، تو وہ اداسی سے کہنے لگا کہ کوئی بھی نہیں ہے، میرے سب گھر والے مر چکے ہیں، میں اکلوتا ہی اپنے ماں باپ کا بیٹا تھا، اس لیے تنہا زندگی گزار رہا ہوں۔ ایک دور گاؤں میں میرا اپنا گھر ہے، لیکن شہر میں کمانے کے لیے آیا تھا، لیکن اب یہاں دل نہیں لگتا، اسی لیے تم سے شادی کر کے تمہیں بھی اپنے ساتھ اپنے گاؤں لے جاؤں گا۔ اس کی باتیں سن کر میں بہت خوش ہوئی، لیکن مجھے اس بات کا ڈر رہتا تھا کہ جب یہ میرے لیے رشتہ بھجوائے گا تو جانے لوگ کیا کیا باتیں کریں گے، لیکن اس کا کہنا تھا کہ وہ میرے گھر والوں کو چند منٹ میں راضی کر لے گا، اس کے پاس ایسی طاقت ہے۔ اب میں اس گھڑی کا شدت سے انتظار کر رہی تھی جب وہ میرے لیے رشتہ بھجواتا۔ اب مجھے یہ بات اپنے منہ سے کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی تھی کہ میں کیسے بھابھیوں اور چھوٹے بھائیوں سے یہ کہوں کہ برابر میں رہنے والا خوبصورت نوجوان مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ شاید ان کے لیے یہ بہت بڑی بات ہوگی، لیکن ایک دن ایک عورت آئی جو کسی دوسری گلی کی تھی، وہ اکثر رشتہ وغیرہ لے کر آتی تھی۔ آتے ہی وہ بھابھیوں سے کہنے لگی، لو بھائی تمہاری نند تو بڑی خوش قسمت ہے، اس کے لیے ایک ایسا رشتہ لائی ہوں جسے دیکھ کر تم حیران ہو جاؤ گی۔ پھر جیسے ہی اس نے اپنے منہ سے یہ کہا کہ ایک خوبصورت نوجوان جس کی عمر 26 سال تک ہوگی وہ تمہاری نند سے شادی کرنا چاہتا ہے، اسے پسند بھی کرتا ہے، تو تینوں بھابھیوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ اب رشتے والی عورت نے کہا کہ اسے کسی بھی جہیز یا کسی دوسری چیز کی ضرورت نہیں، اسے بس سادگی سے تمہاری نند سے نکاح کرنا ہے، ساتھ ہی تمہارے لیے یہ تحفے بھی بھجوائے ہیں۔ اس عورت نے وہ تحفے بھابھیوں کے سامنے رکھ دیے۔ جیسے ہی انہوں نے تحفے کھول کر دیکھے تو اس میں سونے کی خوبصورت بالیاں موجود تھیں۔ تینوں بھابھیوں کی لالچ سے رال ٹپکنے لگی۔ میں بھی حیران تھی، کیا وہ اتنی دولت لے کر اس گھر میں رہتا ہے؟ پھر وہ رشتے والی عورت کہنے لگی، وہ اس سے بھی زیادہ تمہیں مال پانی دے گا، بس تم رشتے کے لیے ہاں کر دو۔ یوں تینوں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، ہم اپنی نند کا اس خوبصورت نوجوان سے نکاح کرنے کو تیار ہیں، بس 3-4 دن بعد اس جمعے کو ہم یہ نکاح کر دیں گے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری قسمت یوں بدل جائے گی۔ کہاں تو میں نے شادی ہونے کی امید ہی چھوڑ دی تھی، اور اب ایک ایسے لڑکے کا رشتہ میرے لیے آیا تھا جو دیکھنے میں بھی خوبصورت تھا، اور اس کی تو کسی کم عمر لڑکی سے بھی شادی ہو سکتی تھی، لیکن اس کا کہنا تھا کہ وہ مجھے دیکھتے ہی میرے عشق میں پاگل ہو گیا تھا۔ یہ بات سچ تھی کہ میں بھی اب اس سے محبت کرنے لگی تھی۔ اب محلے کی عورتیں بھاگ بھاگ کر آنے لگیں، جس کو بھی یہ بات پتہ چلی کہ کرائے پر رہنے والا وہ خوبصورت لڑکا فرزانہ سے نکاح کرنے والا ہے، تو سب ہی حیران رہ گئے۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب میرا اس سے نکاح ہونے والا تھا۔ بھائیوں نے تو جہیز میں کچھ بھی نہ دیا، لیکن نکاح سے ایک رات پہلے جب 2 نقاب پوش عورتیں اس گھر میں آئیں، انہوں نے بڑے بڑے تھال تھام رکھے تھے، ایک تھال میں مٹھائی، دوسرے میں لال رنگ کا جوڑا اور زیورات رکھے تھے۔ پھر وہ میری بھابھیوں سے کہنے لگیں کہ یہ سب دلہن کے لیے ہے، اسے تیار کر دینا۔ تینوں بھابھیاں رشک بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھیں، جبکہ میں خوشی خوشی یہ لال رنگ کا جوڑا دیکھنے میں مگن تھی جس نے میری قسمت بدل ڈالی تھی۔ میں تو سوچ رہی تھی کہ لال رنگ کا جوڑا میرے نصیب میں ہی نہیں،
दुल्हन बनने का ख्वाब तो मैं कब से अपने दिल से मिटा चुकी थी। बिलाखिर वो घड़ी भी आ गई। आज रात मेरा उससे निकाह होना था। अब मैं खुशी खुशी लाल जोड़ा पहनकर दुल्हन बन गई। आईने में अपनी शक्ल देखी तो आज मैं बिल्कुल 16 साल की लड़की की तरह खूबसूरत नजर आ रही थी। सोने के भारी जेवरात पहने मैं किसी शहजादी की तरह लग रही थी। थोड़ी ही देर बाद सफ़ेद लिबास पहने वो खूबसूरत नौजवान अंदर आया जो अनकरीब मेरा शौहर बनने वाला था। उसके साथ 4 लोग भी आए थे जिन्होंने अपने आधे आधे चेहरे छुपा रखे थे। फिर सादगी से मेरा निकाह हुआ और उसी रात मैं उसके साथ रुखसत होकर उसके घर आ गई। अभी बैठे हुए 2-4 घंटे ही गुजरे थे और रात भी गहरी हो गई थी जब अचानक उस नौजवान ने मुझे तैयार होने का कहा। कहने लगा हम इस घर को छोड़कर जा रहे हैं। मैं हैरान परेशान रह गई। भला आधी रात को, वो भी शादी की रात को, कौन अपना घर छोड़कर जाता है? लेकिन वो अपना सारा सामान समेट रहा था। अपना जाए नमाज, तस्बीह, सारी ज़रूरी चीज़ें उठाकर उसने एक थैले में रखी और मुझे अपने साथ चलने का कहा। मेरे बार बार पूछने पर भी उसने मुझे कुछ ना बताया। अब मैं खामोशी से उसके पीछे पीछे चलने लगी। पैदल ही पैदल चलते मैं अपनी उस बस्ती से बहुत दूर आगे आ गई थी। बस स्टॉप था कि आने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये तो मुझे एक घने जंगल में ले आया था। अब मैं थक हार कर एक दरख्त के नीचे खड़ी हुई। गुस्से से कहने लगी, तुमने ये क्या किया है मेरे साथ? अगर यही सब करना था तो शादी का ढोंग ही क्यों किया था? शादी की रात घर छोड़ देना, फिर इस तरह से जंगल में लाकर खड़ा कर देना, ये कहाँ की इंसानियत है? उसने तिरछी नज़रों से मुझे देखा, फिर कहने लगा, घबराओ मत, मैं तुम्हें बहुत अच्छी जगह लेकर जा रहा हूँ जहाँ तुम ऐश करोगी। लेकिन वो जगह आखिर आएगी कब? अब मैं बुरी तरह परेशान हो गई थी। बस यहाँ से थोड़ी ही दूर आगे जाकर मेरा घर है, मैं तुम्हें वहीं ले जा रहा हूँ। फिर मुसलसल 4 घंटे के सफ़र के बाद बिलाखिर वो मुझे एक पुरस्रार सी जगह पर लेकर आया। यहाँ पर तो कोई भी आबादी या बंदे का नामो निशान भी ना था, लेकिन दूर से एक घर नज़र आ रहा था जिसे देखकर लगता था कि वहाँ पर ज़रूर कोई रहता है, क्योंकि हल्की सी रोशनी वहाँ पर दिखाई देती थी। अब वो मुझे लेकर उस घर में आ गया। फिर जैसे ही उसने कमरे का दरवाज़ा खोला तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वहाँ पर 21-22 छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए थे। इतनी ज़्यादा तादाद में उन बच्चों को देखकर मेरे चेहरे पर हवाइयाँ उड़ गईं। मैं घबरा कर उससे कहने लगी, ये कौन है? मेरे चेहरे को देखकर वो कहने लगा, घबराओ मत, ये मासूम बच्चे हैं, इन्हें तुम्हारी ज़रूरत है। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या ये तुम्हारे बच्चे हैं? अगर तुम्हारी पहले शादी हो चुकी थी तो फिर मुझसे निकाह का ढोंग क्यों किया? अब मैं बुरी तरह हिरासा हो रही थी। वो सारे बच्चे अचानक हमें देखकर उठते हुए आए और उस खूबसूरत नौजवान से लिपट गए। वो एक एक करके उन्हें अपने आप से अलहदा कर रहा था। सबकी ही उम्र 3-4 साल से ज़्यादा नहीं थी। फिर उसने मेरी तरफ रुख मोड़ा, कहने लगा, इन्हीं बच्चों की खातिर तो तुमसे निकाह किया है। यूँ समझ लो कि बस आज से ये सारे बच्चे हमारे हैं। लेकिन मुझे उसकी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही थी। मुझे इस बात की परेशानी थी कि आखिर ये सब मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? इतनी बड़ी तादाद में किसी एक शख्स के बच्चे होना तो नामुमकिन है। तो क्या ये खूबसूरत नौजवान जिसने मुझे अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा कर मुझसे निकाह कर लिया था, क्या ये पहले से ही शादीशुदा था? अब मैं दोनों हाथों में मुंह छुपाकर रोने लगी। सर में भी दर्द हो रहा था। इतनी दूर से पैदल चलकर बुरा हाल हो गया था। भूखी प्यासी कमरे में बैठी थी जब अचानक ही लजीज खाने की खुशबू ने मेरे होश उड़ा दिए। वही नौजवान मेरे लिए खाना लेकर आया था, लेकिन थोड़ी देर के बाद देखकर मैं हैरान रह गई जब सहन में एक खाने की देग रखी थी। यकीनन ये सारा खाना इन सारे बच्चों के लिए आया था। ये सारा खाना उन्होंने चंद मिनटों में ख़त्म कर दिया, लेकिन मैं परेशानी से कमरे में बैठी थी। ऐसे लगता था जैसे उसने मुझे बहुत बड़ा धोखा दे दिया है। शायद मेरी मजबूरी और बड़ी उम्र का ये फ़ायदा उठाया था उसने मुझसे कोई गहरा राज छुपाया है। अब मैंने खाना भी नहीं खाया, वहीं पर गहरी सोचों में डूब कर बैठी रही। तभी वो मेरे पास आया, मुझे खाना खाने के लिए इसरार करने लगा, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया। कहने लगी कि जब तक तुम मुझे इन बच्चों के बारे में नहीं बताओगे कि मुझे इस खौफनाक जगह पर क्यों लेकर आए हो, मैं हरगिज़ खाना नहीं खाऊंगी। फिर उसने सर झुका लिया। कहने लगा, पहले आपको मुझसे वादा करना होगा कि अगर मैं वो राज बता दूंगा तो आप यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी, बल्कि मेरी इस मुश्किल घड़ी में मदद ज़रूर करेंगी। अब मैं हैरान थी कि आखिर वो ऐसा क्या कहने वाला था। फिर मैंने उसकी सफ़ेद आंखों की तरफ देखा जो एकदम ही बदल गई थी। वो सारे बच्चे एकदम से उसके पीछे आकर खड़े हो गए। मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि उन सब के चेहरे एक जैसे, लिबास एक जैसे और सफ़ेद आंखों की चमक ने मेरे होशो हवास उड़ा दिए थे। मैंने गौर से देखा, वो सब उदास नज़र आ रहे थे। फिर उस नौजवान ने उन सारे बच्चों की तरफ इशारा किया। मुझसे कहने लगा कि ये बच्चे जो तुम देख रही हो, दरअसल ये इंसानों के नहीं हैं, बल्कि जिन्नात के बच्चे हैं। और तुम्हारे सामने बैठा ये इंसान जैसा दिखने वाला नौजवान इंसान नहीं है, बल्कि मैं भी एक जिनजाद हूँ। उसकी बात सुनकर और उसके बदलते हुए चेहरे को देखकर मैं खौफ से चीखें मारने लगी।
آج تک میں نے کسی جنات کو اپنے سامنے نہیں دیکھا تھا، لیکن ان بچوں کے پراسرار وجود اور سامنے بیٹھے انسان نما جنات کا بدلتا چہرہ دیکھ کر میں خوف سے بے ہوش ہونے کو تھی۔ مجھے یوں خوفزدہ دیکھ کر اس نے نرمی سے مجھ سے کہا کہ ہم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم بھی خدا کی بنائی ہوئی ایک مخلوق ہیں۔ لیکن اس وقت میں شدید پریشانی اور مصیبت کا شکار ہے، ہم اس گھر میں رہنے پر مجبور ہیں۔ لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی اور اس سے روتے ہوئے کہنے لگی کہ مجھے یہاں سے جانے دو، میں بھلے ہی اپنی دنیا میں نوکرانی بن کر زندگی گزار لوں گی، لیکن تم جیسی مخلوق کے ساتھ میں نہیں رہ سکتی۔ میری بات سن کر وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر کہنے لگا، یہ بچے جنہیں تم اپنے سامنے دیکھ رہی ہو، یہ کوئی معمولی بچے نہیں ہیں، یہ جنات کے قبیلے کے ہیں۔ ان سب کے ماں باپ ان سے جدا ہو چکے ہیں، اب انہیں ایک مضبوط سہارے کی ضرورت ہے، اور مجھے یقین ہے تم انہیں وہ سہارا دے سکتی ہو، تم ایک مہربان عورت ہو۔ میں گھبرا کر کہنے لگی، نہیں، میرے تو خود کے بھی بچے نہیں ہیں، مجھے کیا پتا کہ جنات کے بچوں کو کیسے رکھتے ہیں۔ وہ میری بات سن کر کہنے لگا کہ مجھے تمہارا پتہ ایک آدمی نے بتایا تھا، اس کا کہنا تھا کہ جب تمہاری ماں کا انتقال ہو گیا تو تم نے اپنے بھائیوں کو ماں کی محبت دی تھی، انہیں پال پوس کر جوان کیا تھا۔ تمہارے اندر بہت بڑا دل اور محبت سے گندھا ہوا تمہارا وجود اس قدر مہربان ہے کہ مجھے یقین ہے تم ان بچوں کے لیے ماں اور باپ ایک ساتھ دونوں کا سہارا بن سکتی ہو۔ اب وہ بڑے نرم لہجے میں مجھے یہ ساری بات بتا رہا تھا۔ میں گھبرا گئی، کہنے لگی، لیکن ان بچوں کے ماں باپ آخر کہاں ہیں، میں کیوں انہیں پالوں؟ تو وہ کہنے لگا کہ آج سے کئی سال پہلے یہ سارے بچے جنات کے ایک قبیلے میں رہتے تھے، میں بھی وہیں پر ایک طاقتور جنذات تھا۔ یہ سارے بچے قبیلے کے تھے، ہنسی خوشی اپنے ماں باپ کے ساتھ وہاں زندگی گزار رہے تھے، لیکن آہستہ آہستہ ایک دوسرے قبیلے سے ہماری دشمنی بڑھنے لگی۔ اب وہ چاہتے تھے کہ اس قبیلے کے بچے اگر زیادہ ہو گئے تو ہمارا قبیلہ ان سے پیچھے رہ جائے گا۔ یوں انہوں نے بچوں کو دھیرے دھیرے نقصان پہنچانا شروع کر دیا۔ جب بھی کوئی بچہ اکیلا کھیلتا کودتا انہیں دکھائی دیتا، وہ ان بچوں کو اغوا کر لیتے۔ دھیرے دھیرے قبیلے کے بچے کم ہونے لگے، یہ بہت پریشان کن بات تھی۔ پھر آہستہ آہستہ عورتوں نے اپنے بچے چھپانے شروع کر دیے۔ بہت چھان بین کی گئی، لیکن کہیں سے بھی کوئی سراغ نہیں ملتا تھا اور قبیلے کا ایک بچہ غائب ہو جاتا۔ میں سب سے زیادہ سمجھدار تھا، اسی لیے میں سردار کے پاس گیا۔ کہنے لگا کہ ایسے لگ رہا ہے کسی نے عملیات کر کے ہمارے بچوں کو غائب کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم گہری چال چلیں۔ ہم نے اپنے بچوں کو دوسرے قبیلے سے چھپا کر رکھنا ہوگا۔ جیسے ہی کوئی بچہ پیدا ہوگا، اب میں اسے اس جگہ لے جاؤں گا تاکہ کسی کی بھی نظر اس پر نہ پڑے۔ سردار نے میری بات مان لی۔ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ آخر وہ کون ہے جو ہمارے بچوں کو دن بدن اغوا کر کے اپنے قبیلے میں جمع کر رہا ہے۔ پھر میں نے ایک ایک کر کے سبھی قبیلے سے اپنے بچوں کو اس گھر میں رکھنا شروع کر دیا۔ کر کے یہ تعداد میں بھرنے لگے۔ بچے تعداد میں 24 ہو چکے تھے۔ اتنے زیادہ بچوں کو سنبھالنا میرے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا، لیکن دوسری طرف اچانک ہی قبیلے پر حملہ ہو گیا۔ سارے ہی جنات اپنی جان بچا کر ادھر ادھر بھاگ گئے۔ وہ پورا قبیلہ خالی ہو گیا، لیکن جنزادوں کے بچے میرے پاس تھے، ان کا کچھ پتہ نہ چلا۔ میں بھی دوبارہ قبیلے میں واپس نہ گیا، کیونکہ سردار بھی وہاں سے کہیں دور چلا گیا تھا۔ قبیلہ خالی ہونے کی وجہ سے ہمارے دشمن تو خالی ہاتھ رہ گئے، لیکن ہم سب ایک دوسرے سے بچھڑ گئے۔ کوئی انسانوں کی دنیا میں چلا گیا، کوئی پہاڑوں پر تو کوئی جنگل میں۔ میں ان سارے بچوں کی رکھوالی کر رہا تھا، اسی لیے میں بڑی پریشانی کا شکار ہو گیا۔ تبھی میں پریشانی کی حالت میں ایک پہاڑوں میں رہنے والے فقیر کے پاس گیا، اس سے مدد کی درخواست کی، تو وہ کہنے لگا کہ تم اس سلسلے میں کسی دوسرے قبیلے کی جن زادی کی مدد لے سکتے ہو، مجھے یقین ہے کہ ان بچوں کو پالنے میں وہ تمہاری مدد ضرور کرے گی۔ پھر میں نے ایک نہیں کئی جن زادیوں سے بات چیت کی، ان سے التجا کرنے لگا کہ وہ میری اس سلسلے میں مدد کریں۔ جب تک ان بچوں کے ماں باپ نہیں مل جاتے، اگر وہ ان بچوں کی رکھوالی کر سکتی ہیں تو میرے ساتھ اس جنگل میں آ جائیں۔ لیکن کوئی بھی جن زادی یہ بات ماننے کو تیار نہ تھی۔ اب میں بھی بے بس سا ہو گیا۔ پھر ایسے ہی میں فقیر کے پاس گیا، اسے بتایا کہ کوئی بھی میری مدد کرنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا، مجھے پتا ہے جن زادیوں کا دل اس قدر مہربان اور نرم نہیں ہو سکتا، اسی لیے تمہیں اس کام کے لیے ایک دوسری مخلوق کی مدد لینا پڑے گی جس کا دل محبت اور رحم دلی سے بھرپور ہوتا ہے، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ انسانوں کی دنیا میں رہنے والی عورت ہوتی ہے۔ وہ بہت مہربان طبیعت کی مالک ہوتی ہیں۔ وہ نہ صرف اپنے بچوں بلکہ دوسری مخلوق پر بھی رحم کھا کر ان کے بچوں کو بھی ماں جیسی محبت دے سکتی ہیں۔ اس فقیر کی بات نے مجھے حوصلہ دیا، لیکن میں اس بات پر پریشان تھا کہ ایسی عورت بھلا مجھے کہاں ملے گی۔ تو اس نے کہا کہ تم ایک بار انسانوں کی دنیا میں جا کر دیکھو، ایسے ہی کسی عورت کو تلاش کرو جو بہت مہربان اور نیک ہو۔ یوں اس کی بات مان کر ایک دن میں انسانوں کی دنیا میں چلا آیا۔ کئی دن تک انسان بن کر ایک بستی میں رہتا رہا۔ تبھی میں نے ایک آدمی سے تمہارا ذکر سنا کہ اس گھر میں رہنے والی عورت کس قدر مہربان ہے۔
اس نے ساری زندگی اپنے بھائیوں کے نام پر بچپن سے لے کر آج تک انہیں ماں والی محبت دی ہے، اور خود شادی نہیں کی بلکہ اب ان کے بچوں کو پال کر جوان کر رہی ہے۔ یہ سن کر مجھے تم جیسی مہربان عورت سے ملنے کا شوق پیدا ہوا۔ میں تمہیں دیکھنا چاہتا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے اس دن تمہیں چھت پر دیکھا تو تمہیں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ تم ہر وقت اپنے کام میں مگن رہتی، لیکن تمہارے چہرے پر ایک اداسی اور مایوسی ہر وقت چھائی رہتی تھی۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تمہیں مجھ پر اعتبار ہونے لگا۔ اب تم میرے سامنے آ کر خوش رہنے لگی۔ میں جب تمہیں ہنستا دیکھتا مجھے یقین ہو جاتا کہ تم ہی وہ عورت ہو جو میری مدد کر سکتی ہو۔ اس لیے میں نے سب کے سامنے تم سے نکاح کر لیا، تمہیں لے کر یہاں آ گیا۔ اب مجھ پر یقین کرو، میرا اس پریشانی میں تھوڑا سا ساتھ دے دو۔ تم ایک مہربان عورت ہو، میں جانتا ہوں تم اپنی طاقت کے سہارے بچوں کو سنبھال لوگی۔ میں اس کی یہ عجیب کہانی سن رہی تھی۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ عجیب و غریب سے دکھنے والے انسانوں جیسے بچے جن زادوں کے بچے ہیں، جو نہ جانے خود کہاں ہیں، اور ان کے بچوں کو پالنے کی ذمہ داری یہ جن زاد مجھے دے رہا تھا۔ مجھے خاموش دیکھ کر کہنے لگا کہ اگر تم اتنا بڑا احسان مجھ پر کر دو گی تو تم ساری زندگی عیش سے گزارو گی۔ یہاں سے واپس اگر تم اپنی دنیا میں جاؤ گی تو ہر انسان تمہاری عزت کرے گا، کیونکہ جب تک تمہاری حیثیت مکمل طور پر بدل جائے گی۔ پھر وہ مجھے یہ سب کہہ کر چلا گیا۔ اب میں گہری سوچوں میں ڈوب گئی۔ اگر واپس اکیلی بھائیوں کے گھر جاتی تو یقیناً میری بھابھیوں نے مجھے بہت ذلیل کرنا تھا۔ وہ یہی کہتی کہ دیکھو تو صحیح، بڈھی ہو کر ایک جوان آدمی سے عشق لڑا رہی تھی، آخر انجام تو یہی ہونا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ انہوں نے مجھے اپنے گھر میں جگہ نہیں دینی، اگر دے بھی دی تو ساری زندگی مجھے ذلیل کرتے رہیں گے۔ اب میں بری طرح پھنس چکی تھی، نہ ادھر جانے کا راستہ تھا نہ ادھر۔ بھلے ہی میں اس جن ذات کی بات مان کر ان بچوں کی رکھوالی کر سکتی تھی، وہ میرا ہر طرح سے ساتھ دیتا۔ پھر بھلے ہی یہ جنات کے بچے تھے، لیکن ان کی آنکھوں میں ماں باپ کے کھونے کا جو کرب تھا وہ مجھے ابھی بھی نظر آ رہا تھا۔ ایک دم ہی مجھے ان پر ترس آیا تھا، جو سارے ایک کمرے میں کسی قید خانے کی طرح زندگی گزار رہے تھے۔ نہ جانے اپنے ماں باپ سے دور رہ کر ان کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی۔ میرا دل ویسے ہی نرم اور مہربان تھا، میں بہت جلد ہر کسی پر ترس کھا لیا کرتی تھی۔ اب میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے یہیں پر رہنا ہوگا۔ واپس جانا میرے لیے کسی طور پر بھی ٹھیک نہیں، کیونکہ وہاں جا کر میری زندگی میں مزید مشکلات بڑھ جائیں گی۔ مصیبتیں اور پریشانیوں نے تو کبھی بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑا تھا، لیکن اب وہاں جا کر میں اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے والی تھی۔ پھر جب میں نے اپنا فیصلہ اس جن ذات کو سنایا کہ میں نے یہیں پر رہنے کا فیصلہ کر لیا ہے، میں ان بچوں کو پالوں گی جس طرح کبھی میں نے اپنے چھوٹے بھائیوں کو پال کر جوان کیا تھا، تو میری بات سن کر وہ حیران رہ گیا، خوش بھی ہوا۔ کہنے لگا تمہارے لیے میرے دل میں اور عزت بڑھ گئی ہے، تم واقعی ایک عظیم عورت ہو جو مجھ پر اتنی مہربانی کر رہی ہو۔ پھر میں جیسے جیسے ان بچوں کے ساتھ وقت گزارنے لگی، میں سمجھ گئی کہ ماں باپ کے نہ ہونے کے بعد ان کی زندگی میں بڑی تبدیلی آ گئی ہے۔ وہ ہر پل اسی آس میں زندہ رہتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی ان کے ماں باپ واپس آ جائیں گے تو وہ اپنے قبیلے میں واپس لوٹ جائیں گے۔ اس جنگل میں رہنے سے وہ ہر وقت ڈرے ہوئے رہنے لگے تھے، مجھے بھی یہاں خوف محسوس ہوتا تھا۔ پھر میں ایک دن اس جن ذات سے کہنے لگی کہ کیا ہم انسانوں کی دنیا میں جا کر نہیں رہ سکتے؟ وہاں پر کوئی بڑا گھر خرید کر آرام سے انہیں رکھ لیں گے، یہ نئی نئی دنیا دیکھیں گے، ان کے اندر کچھ سیکھنے کا جوش بھی پیدا ہوگا۔ میں چاہتی ہوں کہ ان کا وقت ایسے ضائع نہ ہو، جس طرح خوف اور تنگی کی زندگی یہ گزار رہے ہیں، ان سب سے بڑھ کر یہ ایک ایک بچے ہیں، تو انہیں ایسے ماحول کی ضرورت ہے جہاں یہ ہر طرح سے خود کو ڈھال سکیں۔ پھر اس جن ذات نے میرے کہنے پر اسی رات یہ جنگل چھوڑ دیا۔ وہ سارے جنات کے بچوں کے ساتھ میں اور وہ دن رات انسانوں کی دنیا میں جا رہے تھے۔ وہ ایک بہت بڑا گاؤں تھا جس کا ایک بڑا سا گھر بالکل خالی پڑا تھا۔ جن ذات بھی انسانی روپ لے کر میرے ساتھ اسی گاؤں میں آ گیا۔ سارے گاؤں والے ہمارے اتنے سارے بچوں کو دیکھ کر حیران تھے۔ پھر میں نے ان سے جھوٹ کہنا شروع کر دیا کہ یہ بچے وہ ہیں جو لاوارث اور بے سہارا ہوتے ہیں، انہیں پال پوس کر جوان کرنا چاہتے ہیں ہم۔ سارے گاؤں والے اس بات سے بہت خوش ہوئے، کیونکہ وہ جنات کے بچے تعداد میں بہت زیادہ تھے، اس لیے گاؤں کی عورتوں نے ہی ہماری مدد کرنا شروع کر دی۔ اب میں دن میں اکیلی ہوتی تو عورتیں آ جاتی، وہ ان بچوں کو سنبھالتی، ان کی رکھوالی کرتی۔ بہت سارے بچوں نے ایک نئی دنیا دیکھی، وہ یہاں آ کر خوش رہنے لگے، گاؤں کے بچوں کے ساتھ کھیلتے۔ تو میں نے انہیں سمجھا دیا کہ تم نے کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی جس سے پتہ چل جائے کہ تم انسان نہیں بلکہ جن ذات ہو۔ وہ میری بات سمجھ چکے تھے۔ وہ جنات بچوں کے کھانے پینے کا ہر چیز کا خوب اچھے سے بندوبست کر دیتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ مال و دولت کی میرے پاس کمی نہیں ہے، کیونکہ قبیلے سے جاتے وقت میں ڈھیروں خزانہ لے کر آیا تھا، اور پھر جو بھی قبیلے کا خزانہ وہاں پر موجود تھا اسے لا کر میں نے محفوظ کر لیا تھا۔ پھر میں حیران رہ گئی جب اس نے پورے خزانے کا مالک مجھے بنا دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ تم جس طرح سے چاہو اسے خرچ کر سکتی ہو،
میں نے دیکھا اس گاؤں کے لوگ بہت غریب تھے جو ہماری اتنی مدد کر رہے تھے۔ ہم نے بھی کبھی ان پر ظاہر نہ ہونے دیا کہ ہم ان لوگوں سے جھوٹ بول کر اس گاؤں میں رہ رہے ہیں۔ پھر جب میں نے دیکھا کہ گاؤں کے لوگ بہت غریب ہیں اور ان کے پاس کھانے کو بھی پیسے نہیں، تو میں نے ان کی مدد کرنا شروع کر دی۔ اب سب لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ میڈم بہت اچھی ہیں، نہ صرف دوسرے لاوارث بچوں کو پال کر جوان کر رہی ہیں بلکہ ہمارا بھی خیال رکھتی ہیں۔ پھر دھیرے دھیرے میں نے فیصلہ کیا کہ میں اب ان بے سہارا انسانی بچوں کو بھی پال کر جوان کروں گی جو کوڑے کچرے یا پھر غربت کی وجہ سے لوگ پال نہیں سکتے۔ یوں دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے گھر میں سارے بچوں کی کل تعداد 40 ہو گئی، جن میں سے 22 جنات کے جبکہ دوسرے سارے انسانوں کے بچے تھے۔ میں ان کی خوب دیکھ بھال کرتی، ان کا ہر طرح سے خیال رکھتی۔ میرے اس بڑے سے گھر میں رہنے والا ہر بچہ مجھے ماں جی کے نام سے پکارتا تھا۔ پھر 2-3 سال ایسے ہی گزرے کہ پتہ ہی نہ چلا۔ ایک رات مجھے بڑا عجیب سا محسوس ہوا جب میں نے دیکھا کہ وہ جن زاد میرے سامنے موجود تھا، بالکل خاموش اور چپ چاپ۔ اسے اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر میں ڈر کر اٹھی۔ مجھے یوں گھبراتے ہوئے دیکھ کر کہنے لگا، تمہارے لیے ایک خوشی کی خبر ہے۔ اس خبر کا مجھے کئی دنوں سے انتظار تھا، بالآخر وہ آ گئی ہے۔ آج رات میرے پاس ایک قبیلے کا جن زاد آیا تھا، وہ اپنے ہی کسی بچے کی تلاش میں تھا۔ پھر جب اس کی ملاقات مجھ سے ہوئی تو وہ مجھے پہچان گیا، مجھ سے اپنے بچے کے بارے میں پوچھا تو میں نے اسے بتا دیا کہ اس کا بچہ بالکل محفوظ ہے، اسے پالنے والی ایک مہربان عورت ہے جو قبیلے کے سارے بچوں کو اپنے بچے سمجھ کر پال پوس کر جوان کر رہی ہے۔ یہ سن کر وہ خوشی سے نہال ہو گیا۔ تمہیں یہ جان کر خوشی ہوگی کہ سارے بچوں کے ماں باپ مل چکے ہیں، اب وہ اپنے بچوں کو یہاں سے واپس اپنے قبیلے میں لے کر جانا چاہتے ہیں۔ کل رات 12 بجتے ہی وہ یہاں آ جائیں گے، اب ہمیشہ کے لیے یہاں سے جانے والے ہیں۔ اس کی یہ بات سن کر ایک طرف تو مجھے خوشی ہوئی کہ بچوں کو اپنے سگے ماں باپ مل گئے، اب ان کی خوشیاں لوٹنے والی تھیں، لیکن دوسری طرف میرا دل اداس ہو گیا کیونکہ اتنے سالوں سے ان بچوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے مجھے ان سے بہت زیادہ لگاؤ ہو گیا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ جن زاد مجھ سے کہنے لگا کہ تمہیں مایوس اور نا امید ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ان بچوں کے علاوہ بھی بہت سے بچے اس گھر میں موجود ہیں جنہیں تم ایسے ہی اپنی گھنی چھایا دے کر جوان کر سکتی ہو۔ اگر تم انہیں چھوڑ کر چلی گئی تو ان کا مستقبل تباہ ہو جائے گا۔ ان ننھے بچوں کو کسی اپنے کی ضرورت ہے۔ اس نے تو گویا میرے ذہن پر سوچوں کے نئے دروازے کھول دیے تھے۔ پھر اگلی رات آخر کار میں نے دیکھا جب میرے اس بڑے سے گھر میں بہت سے لوگ آئے۔ وہ سب بظاہر دکھنے میں انسان جیسے تھے، لیکن ان کی حقیقت میں جانتی تھی کہ وہ انسان نہیں بلکہ جنات ہیں جو آج کئی سالوں بعد اپنے بچوں سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ پھر ان ساروں نے جب اپنے اپنے بچوں کو دیکھا تو خوشی سے نہال ہو گئے۔ وہ جھک جھک کر میرا شکریہ ادا کرنے لگے۔ یوں سارے بچے اپنے ماں باپ سے مل گئے۔ لمحے بھر میں وہ میرے سامنے سے غائب ہو گئے۔ تبھی میری نظر سامنے کھڑی اسی جن ذات پر پڑی جس نے مجھ سے نکاح کیا تھا، مجھ سے جھوٹ بول کر اپنے ساتھ لے کر آیا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ آج میں بہت خوش ہوں، تمہاری وجہ سے میرے سر سے وہ ذمہ داری ادا ہو گئی جس کی وجہ سے میں پچھلے کئی سالوں سے پریشان تھا۔ لیکن میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں واپس لوٹ کر اپنے قبیلے میں نہیں جاؤں گا، بلکہ یہی رہ کر تمہارا غلام بن کر اپنی زندگی گزاروں گا۔ تم ایک مہربان طبیعت کی نیک فطرت عورت ہو۔ میں اس کی یہ بات سن کر حیران رہ گئی۔ پھر لاکھ میں نے اسے کہا کہ میں اپنی باقی زندگی اکیلے گزار سکتی ہوں، لیکن اس نے پھر بھی میری بات نہ مانی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ وہ ساری زندگی میری حفاظت کرے گا، خیال رکھے گا، جس طرح کسی عورت کا شوہر اس کا خیال رکھتا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نہ صرف اسے محبت بلکہ عقیدت ہو گئی ہے۔ یوں وہ سارے بچے تو اس گھر سے چلے گئے، لیکن جن بچوں کو میں نے گاؤں اور آس پاس کے دوسرے گاؤں سے اپنے گھر میں جمع کیا تھا، اب میں اس جن ذات کی مدد سے انہیں پالنے لگی۔ گاؤں والوں کے ہر شخص کی زبان پر میری تعریفیں تھیں۔ وہ کہا کرتے تھے کہ فرزانہ باجی ایک اچھی عورت ہے جس نے اپنی زندگی صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کی زندگیوں کے لیے اپنی خوشیاں قربان کر کے انہیں اچھی زندگی دینے کی کوشش کی ہے۔ میں ان کی بات پر مسکرا دیتی تھی۔ مجھے اس بات کا افسوس نہیں تھا کہ میرا خود کا گھر نہیں بس پایا، نہ میں اپنے بچے پیدا کر کے اس دنیا میں اپنا کوئی نام بنا سکی، لیکن ایسے بہت سے بچوں کو پال کر میں نے ان کی زندگی سنوار دی تھی۔ اب میرا وہ گھر ایک فاؤنڈیشن بن چکا تھا۔ جن ذات کی دی ہوئی دولت کی وجہ سے میرے پاس رہنے والے بچوں کی تعداد سینکڑوں ہو گئی تھی۔ نہ صرف میں بلکہ ایسی کئی عورتیں میں نے اس فاؤنڈیشن میں رکھی تھیں جو لاوارث اور بے سہارا ہوتی ہیں۔ کئی عورتیں تو ایسی تھیں جنہیں ان کے شوہروں نے بیٹا نہ پیدا کرنے کے جرم میں طلاق دے دی تھی، تو کوئی عورت ایسی تھی جسے کسی نے جہیز نہ لانے کے جرم میں گھر سے نکال دیا تھا۔ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ان کے ساتھ ہی آئے تھے۔ مجھے ان عورتوں کو دیکھ کر ترس آتا تھا، خدا کا شکر بھی ادا کرتی تھی کہ میری زندگی ان سب سے بہت بہتر تھی۔ اب ایک خاص نام اور مقام بن چکا تھا میرا۔ پھر میرے ہاں کام کرنے والی ایک عورت نے ایک دن مجھے آ کر کہا کہ کوئی آپ سے ملنے آیا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ اندر بھیج دو۔ جیسے ہی وہ میرے سامنے آئے تو میں حیران رہ گئی۔
وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرے چھوٹے بھائی اور ان کی بیویاں تھے۔ پھر میرا بھائی کہنے لگا، باجی آپ تو شادی کر کے ہمیں بھول گئی۔ ہمیں معلوم ہوا کہ ایک گاؤں کی بہت مہربان عورت ہے جو سب غریب لوگوں کی مدد کرتی ہے۔ ہم یہ شہرت سن کر آپ کے پاس آئے تھے، لیکن معلوم نہیں تھا کہ سامنے جو عورت بیٹھی ہوگی وہ ہماری اپنی بڑی بہن ہوگی۔ میں انہیں دیکھ کر خوش ہوئی تھی۔ پھر مجھے معلوم ہوا کہ ان کے حالات آج کل بہت خراب تھے۔ میری بھابیاں مجھ سے اپنے کیے کی معافی مانگنے لگیں تو میں نے انہیں معاف کر دیا، لیکن میں نے یہ راز انہیں نہ بتایا کہ جس سے میری شادی ہوئی تھی وہ ایک انسان نہیں بلکہ جن ذات ہے۔ اب ہر رات میں اس سے اپنے دل کی باتیں کر کے اپنا بوجھ ہلکا کر لیتی ہوں۔ کہیں نہ کہیں دل کا ایک کونا اس کی محبت سے آباد ہے۔